إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في موضع آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں تہ دل سے رب کائنات کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے نوازا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی توفیق بخشی ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی یعنی دل میں شوق رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں. یہ جو شوق ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی. اس پر میں رب العزت کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شوق بخشا، یہ تڑپ دی کہ ہم کچھ معرفت الہی حاصل کر سکیں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کر سکیں انشاءاللہ العزیز. بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آواز میری کلیئر ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی باجی جی آپ لوگ سب اپنے اپنے مائکس بند رکھے پلیز. دیکھیے آج جس ٹاپک کے تحت میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گی، جس ٹاپک کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے دعا. یعنی دعا کسے کہتے ہیں، دعا کی دنیاوی زندگی میں یعنی انسانی زندگی پر دعا کی کیا اہمیت ہے، اللہ رب العزت کے پاس اس دعا کی کیا اہمیت ہے، اور دعا کرنے کے آداب کیا ہے، اور دعا کرنے کے اوقات کیا ہے، کن اوقات میں دعا ہمارے لیے قابل قبول ہوگی. دیکھیے انسان دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقی کے بنا پر خواہ اپنے رب سے کتنا بھی دور ہو جائے اور غفلت و نسیان کے کتنے ہی پردوں میں وہ دبا رہ جائے، مگر مصائب جو ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ بے ساختہ
اس کے اطراف اس کا ہجوم ہوتا ہے، یعنی مسائب و مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ پریشان رہتا ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، اس کے ساتھ حمد و ثنا کرنا، اس کی تسبیح میں اپنے اوقات کو گزارنا اور دعا کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ فریاد و دعا کے لیے اس کے ہاتھ اور اس کے اہل توحید میں سے ہونے کی شکل میں سے عموماً اگر کوئی شخص توحید پر ہے تو عموماً صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اس کے ہاتھ اٹھتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر فرد کیا ہے؟ بشر ہے، انسان ہے، اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج اور فقیر، اور یہ فخر و محتاجی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر چیز سے بے نیاز و مستغنا ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، جو احد، صمد، حی اور قیوم کے نام سے ہے، متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ غنی ہے اور حمد و ثنا والا ہے۔ اس لیے فقیر و محتاج بندے کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت و حاجت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے اور صرف اسی سے فریاد کرے، اسی سے التجا کرے، کیونکہ یہ دعا و فریاد ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اقسام عبادت میں یہ بات معلوم ہے سب کو کہ اسلام میں عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادات جو ایک خاص وقت، خاص مقام، خاص حیت اور خاص شرائط کے ساتھ فرض کی گئی ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے وغیرہ۔ چنانچہ نماز کے بارے میں سورہ النساء میں کیا آیت ہے 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیا فرمایا؟ بے شک نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں یعنی روزوں کے بارے میں بھی کیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص وہ مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے۔ اور حج کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کیا فرمائے؟ الحج اشہر معلومات، حج کے دن معلوم ہے، یعنی اسی طرح حج کے مہینے میں معلوم و مقرر دنوں میں تم اللہ کی فریاد کرو۔ اسی طرح جہاد اور زکوٰۃ کے لیے بھی مخصوص شرائط اور اوقات رکھے گئے ہیں، لیکن دوسری وہ عبادت ہے جن کی ادائیگی کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا فمن شہد منکم الشہر، جب تم وہ مہینہ پاؤ تو اللہ رب العزت کے سامنے تم یعنی روزے رکھو، بھوکے پیاسے رہو اللہ کے لیے۔ اور ایک جگہ جو اللہ رب العزت میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یعنی مقررہ وقت میں اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کیا، لیکن اس کے علاوہ سے جن کی ادائیگی کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ مقام کی قید ہے، نہ ان کے لیے کوئی خاص شرط یا پھر کوئی شرائط کی لسٹ مقرر ہے، نہ ہی کوئی مخصوص حیت و صورت، بلکہ آدمی اپنے مکان میں ہو یا دکان میں، سفر میں ہو یا حضر میں، بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو، وہ ہر وقت، ہر آن اور ہر موقع و محل پر اس عبادت کو ادا کر سکتا ہے، خواہ زبان سے کرے یا دل سے کرے۔ اور انہی عبادتوں کو قرآن و سنت میں تسبیح، تحلیل، تحمید و تکبیر اور استعاذہ اور استغفار کہا، اور ذکر و دعا کرنا جیسے ناموں سے یاد کرنا۔ پہلی قسم کی عبادات فرض قرار دی گئی ہے، اور دوسری قسم کی جو عبادت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ فرض تو نہیں قرار دی گئی، مگر اپنے روحانی اثر و نتیجے کے اعتبار سے ان کی حیثیت و اہمیت کچھ کم بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں دعا و التجا کا حکم بھی دیا گیا ہے، ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور تاکید بھی فرمائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے
सूरत अल-मुमिन आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, फरमाए आप कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है तुम मुझे पुकारो, मुझसे फरियादें मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ। बेशक जो लोग, देखिए यहाँ पर ये इस आयत में दो मतन बता दिए गए। एक तो दुआ करने वाले की फजीलत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ करने वाले की दुआ किस तरह कबूल करता है, और दूसरा जो दुआ नहीं मांगता, अकड़ता है, बल्कि मैं क्यों अल्लाह से मांगू, इस तरह की अकड़ जिसके दिल में है उसके लिए वाईद भी बता दी गई। जैसे देखिए क़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, यहाँ तक हो गया जो अल्लाह से रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं उनकी दुआओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, और जो लोग अल्लाह की इबादत से तकब्बुर घमंड में रहते हैं, यानी मेरी मुझसे दुआ करने के लिए घमंड में होते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो वो अनकरीब जलील ख्वार होकर जहन्नम रसीद होंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे। इस आयत में मालिक अर्ज़ व समा यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदिया को इस खास शर्फ व एजाज से नवाजा है कि उन्हें सिर्फ दुआ फरियाद करने का हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि कहा है कि अस्तजिब लकुम, खास। देखिए कोई कहता है कि तुम मुझसे मांगो, और ये नहीं कहता कि मैं जरूर दूंगा, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर उस बात को भी, यानी वो शक को भी हमारे दिल से निकाल दे रहा है कि तुम मुझसे मांगो मैं जरूर दूंगा, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ये हमारे लिए उम्मत मुहम्मदिया के लिए खास एजाज है। कहकर क्या फरमा रहा है, अस्तजिब लकुम कहकर उनसे कबूलियत का वादा भी फरमाया गया है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा कि उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अपने परवरदिगार को गिड़गिड़ा कर खुफिया तरीके से पुकारो, बेशक वो ज्यादती से तजव्वुज करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यानी जो हद से ज्यादा बढ़ जाए, या तदून यहाँ पर जो फरमाया मुअतदीन या अतदा से है, यानी हद से ज्यादा गुजर जाने वाले, तो यहाँ मुराद तकब्बुर है, घमंड है। तो घमंड से बचते हुए अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर अपने आप को एकदम फकीर और मोहताज समझते हुए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा रेज होंगे, तो हमारी दुआ कबूल होगी। और इसी तरह बहुत सारी आयतें हैं जो मैं आपके सामने अभी रखना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वक्त की कमी है। हम कुछ पॉइंट्स लेते हुए आपके सामने बात रखने की कोशिश करूंगी। दुआ व पुकार और इल्तिजा, फरियाद की अहमियत इस्लाम में किस कदर है, इस बात का अंदाजा उस हदीस रसूल से लगाया जा सकता है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लैसा शैउन अकरमु अला अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिन दुआ, अल्लाह की नजर में दुआ से ज्यादा काबिल कदर कोई चीज भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हमें दुआ की अहमियत की तरफ ये एक हदीस काफी है। इस तरह की बहुत सारी मुतअद्दिद अहादीसें हमको मिलेगी, लातादाद लामहदूद अहादीस हमको हदीस की किताबों से मिलेगी दुआ के ताल्लुक से, लेकिन अहमियत के लिए अगर हम ये एक हदीस पर गौर फिक्र करेंगे तो मेरे और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की नजर में लैसा शैउन अकरमु अला अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिन दुआ, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नजदीक काबिल एहतराम चीज दुआ से ज्यादा कोई नहीं है। दुआ अफजल इबादत है, क्योंकि दुआ इंसान की अपनी जरूरत तो है ही, उसके अलावा ये खुद इबादत भी है। जैसा कि नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ खुद एक इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। एक और जगह फरमाते हैं, इससे क्या फरमाया, इससे आगे उसी हदीस में है कि फिर उसकी दलील के तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल मोमिनीन की वही आयत तिलावत की जो मैंने खुतबा मसनूना में,
ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہوئے یا کرتے ہیں میں ان کو کیا کروں گا، ذلیل و خوار کرتے ہوئے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور نعمان بشیر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں افضل العبادتی الدعاء، افضل عبادت دعا کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو دعا افضل عبادت ہے، ہم اسے عبادت سمجھتے ہوئے دعا کریں گے۔ یہ اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کے اوقات جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے وہ کیا ہوں گی، انشاءاللہ میں آگے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی کیا ہوگی یہ اب جانیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من لم يدع اللہ غضب علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تھوڑا غور کیجئے، مخلوق اور خالق کے درمیان تو یہی فرق ہے کہ مخلوق سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، مخلوق سے اگر آپ مانگے تو آپ ناراض ہوتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے، اور کبھی جھڑک بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب اس سے التجا نہ کی جائے، دعا نہ کی جائے، اس کے سامنے دست سوال نہ پھیلایا جائے۔ آپ نے ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلایا ہی نہیں اور اللہ رب العزت کو ہم کوسنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعا ہی نہیں قبول کرتا۔ آپ مان کر تو دیکھیں پہلے، جیسا کہ ذکر کی کئی حدیث میں ہے اور بہت سی جگہ سے ہم کو اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ یعنی انسان کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ بہت سارے شعر ہے، عربی کا شعر بھی ہے، اس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ، اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ غرض دعا نہ کرنا بندگی سے گریز کرنا ہے اور تکبر کی علامت ہے اور سرکشی کی علامت ہے۔ اور ایک اور چیز جو ضروری ہے دعا میں وہ یہ ہے کہ دعا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ انسان کا انسانوں سے ہی دعا مانگنا اپنی فطرت سے بغاوت ہے۔ ایک بے بس انسان دوسرے کی بے بسی کا علاج ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کسی زندہ یا مردہ انسان کو پکارنا ایسی حماقت ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کے سامنے کھڑا ہو کر فریاد کرے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جائے۔ یہ اتنی گئی گزری بات ہے۔ کتنے کم عقل لوگ ہیں، لوگ کتنے کم عقل ہے، وہ لوگ جو اللہ حی اور قیوم اور قادر مطلق کو چھوڑ کر کسی بے بس زندہ یا مردہ مخلوق کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں۔ اور فوت شدہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، اس کے باوجود ان سے مانگا جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 میں کہ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے صاف انداز میں یہاں کہہ دیا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کی گمراہی کی دلیل دے دی، کہا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ، کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی
اس کی نہیں سن سکتے اور اس کی پکار سے وہ غافل ہے. کیوں؟ کیا فرمایا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون کہا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم انسان، اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف انداز میں کہہ دیا، ہم کیا کرتے ہیں جب آپ کو روکا جاتا ہے، کسی پیر مرشد کے پاس جانے والی عورت یا مرد کسی کو روکا جاتا ہے تو ان کی عام سی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تو صرف ان سے دعا کر رہے ہیں، ان کو ہم رب نہیں مانتے لیکن ہم ان کو سفارشی سمجھ رہے ہیں. سفارشی جو آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کی بھی دلیل دیتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 41 ہے، شاید آیت نمبر پکی یاد نہیں ہے مجھے. کیا کہتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. دیکھیے یہ دعا جو ہے، آپ اگر میں آپ کو کلیئر سمجھاؤں، پہلے یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گی کہ دعا کو عبادت نہ سمجھنا یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث رکھی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی، اس میں صاف انداز میں کہہ دیا گیا کہ الدعاء هو العبادہ، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. کہا پہلے تو کیا کہا کہ دعا مجھ سے مانگو، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو یہاں پر عبادت کا لفظ اللہ رب العزت نے دعا کے لیے استعمال کیا. تو بات صاف ہے کہ دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، جو لوگ خبروں سے پوجا و پاٹ کرتے ہیں، خبروں سے اپنی فریادیں مانگتے ہیں، خبروں میں مدفون لوگوں سے جو اپنی فریادیں مانگتے ہیں، وہ لوگ کان کھول کے سنیں. ان لوگوں کے لیے میری یہ بات ہے، اگر آپ میں سے کوئی ہے بھی نہیں تو ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں یہ بات کہ دعا کو وہ لوگ عبادت نہیں کہتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبادت یعنی سجدہ. ہم تو وہاں جا کے سجدہ نہیں کرتے، ہم وہاں جا کر سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو عبادت کیسے ہوئی؟ یہ الفاظ ان کے ہوتے ہیں. لیکن نہیں، کیونکہ دعا عبادت ہے، عبادت کا معنی ہے اور عبادت کا مغز ہے، اور افضل الدعاء افضل العبادہ، بہترین عبادت، افضل عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو کہا ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ. ہاں، افضل العبادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو قرار دیا ہے. تو یہاں دیکھیے، سجدہ کرنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے. عبادت کا اصل معنی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور جس سے پکارا جا رہا انہیں معبود بن گیا. ٹھیک ہے. ہر عمل کی ایک شرط ہوتی، جیسے فعل فاعل مفعول ہوتا ہے، ایک کام، ایک کرنے والا، اور ایک جس سے کیا جا رہا. ایک شخص ہے جو کہ دعا کر رہا ہے، اس کا کام دعا ہے، اور کرنے والا فاعل ہوا. کس سے کر رہا ہے؟ وہ اس کو وہ معبود سمجھتا ہے، عبادت کے لائق اس کو سمجھتا ہے. دیکھیے 3 ہی شخص ہوتے، ایک تو کام ہوتا، ایک کام کرنے والا، ایک جس پر کام واقع ہوا. اب آپ اپنا کام کس پر واقع کر رہے ہیں؟ آپ جا رہے مزاروں پہ مانگ رہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں پر جو الٹی بات کر رہے ہیں کہ میں وہاں جا کر اللہ ہی سے ہی مانگوں گی، تو آپ گھر سے بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز،
دوسرا جواب ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں جا کر ان سے دعا نہیں کرتی بلکہ میں فریاد کرتی ہوں. سفارش کریں گے وہ میرے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس لیے میں ان کے پاس جاتی ہوں. یہ تو وہاں دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے اگر دعا مانگنا ہو تو کسی کو بیچ میں سفارش بناؤ، کیونکہ میں گناہ گاروں کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا، اس لیے تم بیچ میں سفارش بناؤ. یہ الفاظ اللہ رب العزت نے کبھی نہیں کہا. اور اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنایا جاتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر ان کے آخری اوقات میں کہ اے فاطمہ تم اپنے رب سے اپنا رابطہ پکا کرنا. یہ محمد آج تیرا باپ ہے لیکن قیامت کے دن تیرا کچھ کام نہیں آئے گا. یہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کے لیے تمام انسانیت پر اگر کوئی اچھا شخص ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی محبوب شخص ہے اللہ کی نظر میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا لقب دیا؟ رحمت للعالمین، امام الانبیاء کا لقب دیا، تمام انبیاء کے امام اور تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اس شخص نے کیا کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو بلا کر کے، میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا فاطمہ، تو اپنا کام خود کر، آخرت کے لیے تو اپنا کام خود کر. ایسے حالات میں اور آپ غور فکر کریں گے، یہ ملا جو خبر میں مدفون ہے، جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، ہوں گے بھائی وہ ولی، میں نہیں کہتا کہ ولی نہیں ہوں گے، وہ اللہ والے نہیں ہوں گے ولی، وہ اپنی جگہ صحیح ہے. جیسے عبد القادر جیلانی ہے، وہ بہت اچھے انسان، بہت ہی نیک انسان، بلکہ ہر حق کی بات کو تسلیم کرنے والے شخص تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی خبروں کو مزار بنا کر ان سے دعائیں مانگنی شروع کر دی، ان سے دعائیں مانگنی شروع کر دی. تو وہ جو مدفون ہے، انک لا تسمع الموتى، قرآن بار بار ہم سے کہتا ہے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، چاہے کچھ بھی ہو، مردوں کو تم ہرگز نہیں سنا سکتے. تو ہماری عقلیں کہاں ماری گئی میری ماں اور بہنوں کہ ہم وہاں جا کر ان سے دعائیں کریں؟ کیونکہ پکارنا، پکارنے والا اور جس سے پکارا جا رہا، ان تینوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو آپ پکار رہے ہیں، آپ فاعل ہو گئے، پکارنا آپ کا فعل ہو گیا، مفعول کون ہے؟ سننے والا. اور سننے والے کو اللہ کی صفت آپ اس کو دے رہے ہیں، صفت معبود کی صفت جو ہے وہ آپ اسے دے رہے ہیں. کیسے ہوگا ایسا؟ اور جو شخص کہتا ہے کہ نہیں وہ صرف میری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، تو اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، سورہ یونس کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بھی تلاوت کی کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ ہونے والا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا سیم الفاظ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی. غور سے سنیں، جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے، من دون اللہ، ما لا، نہ ہی وہ، یدرہم، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. پہلی چیز نقصان کی بات آئی، یاد رکھیے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں. کیوں؟ نقصان کی بات کی میں آپ کی کلیئر رکھ دوں کہ نقصان کیا ہے. آپ میں سے کوئی شخص کسی کی پوجا کرتا ہوگا، یعنی پوجا نہیں سمجھیے، میں اس کو پوجا ہی کہوں گا، بلکہ مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہوگا، کسی اور سے حاجتیں اپنی وہ کرتا ہوگا کوئی شخص، ٹھیک ہے. اگر وہ چیز سے ہٹ جائے کوئی انسان، ٹھیک ہے، ملا مرشدوں سے ہٹ جائے، توبہ کرنا وہ دل سے چاہتا ہے، لیکن کیا سوچتا ہے اگر میں چھوڑ دی تو میرے کو نقصان پہنچا دیتے. بھائی میں نہیں چھوڑ سکتی یہ کام، کیونکہ میں چھوڑ دی تو میرے ساتھ ایسا ہوتا، اگر میں تعویذ ڈال لی، میں نکال لی تو میرے ساتھ اماں کچھ تو برا ہو جاتا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ما لا یضرہم، پہلے نفع کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، ما لا یضرہم، کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر فرمایا ولا ینفعہم، اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ جو شخص کہتا ہے کہ میں صرف ان کو سفارشی سمجھتا ہوں، دوسرا کچھ نہیں سمجھتا ہوں، تو وہ اس کے جواب میں اللہ رب العزت کرا دے وَيَقُولُونَ، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی،
وہ لوگ کیا کہتے ہیں ما لا يضر سوری ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری سفارشی کریں گے عند اللہ، اللہ کے پاس. یہ ان کے الفاظ ہے. وَيَقُولُونَ، جو سفارشی سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میری سفارش کریں گے اللہ کے پاس عند اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے آپ اس بدعقل شخص کو، ٹھیک ہے، کیا کہہ دیجئے؟ اتنبئون اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم من في السماوات والارض، جو تم اس کو سکھانے جا رہے ہو کہ وہ سفارشی کریں گے، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کون سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، کون سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا نہیں معلوم. یعلم من فی السماوات والارض، بلکہ خود اللہ تعالی ہی جانتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، کیونکہ اس کا مالک صرف اللہ ہے. اس کا مالک صرف اللہ ہے. ایک میں آپ کو مثال دوں چھوٹی. دنیا میں کوئی کسی چیز کا کاریگر ہے، جیسے ایک کولر بنانے والا ہوں گا، ایک صوفے بنانے والا ہوں گا، تو اس کی چیز کہاں سے کہاں فٹ ہوگی اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں رہتی. دنیا بھی اللہ رب العزت نے بنائی، دنیا کے انسانوں کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا، اس کے دلوں کو، اس کی سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، تو اس کی ہر چیز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو جس چیز کو جو فائز اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، جس چیز کو جو شر اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ انسان مجھے سکھلا رہا ہے کہ وہ سفارش کرے گا، کیا مجھے نہیں معلوم کہ وہ سفارش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کیا کہتا ہے پھر اس کے بعد کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچولی ٹاپک میری یہ نہیں ہے، یہ شرک میں جا رہی ہے، لیکن دعا کو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنا مہربان پروردگار ہے، کوئی اللہ رب العزت سے اگر مانگے تو خالی ہاتھ اللہ رب العزت اسے نہیں واپس کرتا. دعا کے 3 شرائط ہے، یاد رکھیے. دعا شرائط نہیں بلکہ میں کہوں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی. آپ نے جو دعا کی ہے آپ کی وہ دعا قبول ہو کر رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. اس کی 3 حالتیں ہیں، 3 مرحلے ہیں. دیکھیے، ایک، آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو وہ فوراً قبول ہو جائے گی. دوسری، اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کر کے آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اور تیسری، قیامت کے دن آپ کو ایک بڑے تحفے کے تحت آپ کو عطا کرتا ہے. دنیا میں آپ کی اس دعا کو قبول نہیں کرتا بلکہ آخرت میں تحفہ بنا کر ایک انعام کے طور پر آپ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے وہ چیز جب لائی جاتی ہے، تحفے کے تحت، انعام کے تحت وہ چیز لائی جاتی ہے، آپ کو دیا جاتا ہے، تو آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے حیران ہو کر کہ اللہ تعالیٰ میں تو کبھی اتنا نیک پرہیزگار نہیں تھا، یہ کیا ہے میرے لیے، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں میرے آنکھوں کے سامنے. جب جواب میں ملے گا اے بندی تو مجھ سے دعا کیا کرتی تھی لیکن میں نے اس وقت تیری کوئی دعا قبول نہیں کی، یا پھر کچھ دعائیں میں نے تیری قبول نہیں کی اور اس کو میں نے سمیٹ کر رکھا اور اس میں اور بڑا چڑھا کر تجھے ابھی نام دے رہا. اللہ تعالیٰ کے الفاظ رہیں گے انشاءاللہ. صحیح حدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے دیں گے. پتہ ہے جب بندہ کیا خواہش کرے گا؟ کاش اے اللہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. بندہ خواہش کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور اس کا بدلہ مجھے اب ملتا. غور و فکر کریں اس بات پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ایک دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا وہ کیا، سب کو دیا، مجھ کو کچھ نہیں دیا. کیوں؟ ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، ضرور دے گا. آپ کو مانگنا چاہیے. اور کیسے مانگنا چاہیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گی. دعا کے آداب
دیکھیے دعا مومن کا ایسا ہتھیار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ہتھیار بیکار ہے. ٹھیک ہے, دعا دکھے ہوئے دلوں کی دوا ہے اور مظلوم و مجبور کا سہارا ہے, مضطرب و پریشان حال کا مداوا ہے, رضا الہی کا سبب اور رحمتوں و برکتوں کے دروازے کا ایک ایک چابی ہے, ان کے تالوں کی ایک چابی ہے. دعا مؤثر کار اگر اسی وقت ہوگی جب دعا مانگنے والا اس کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پوری پوری پابندی کے ساتھ مانگے. کب مؤثر ہوگی, کب قبول ہوگی؟ جب مانگنے والا یعنی اب اس کے شرائط پر, اس کے آداب پر نظر رکھ کر پوری پوری پابندی کے ساتھ جب اس کی دعا کرے گا تو جب اس وقت اس کی دعا قبول ہوگی. جیسے اس کی مثال ظاہری و جسمانی علاج کی طرح ہے. بیمار دوا کے ذریعے سے شفایاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان شرائط و ہدایات کو ملحوظ رکھے جو معالج و طبیب جو بھی علاج کر رہا ہے اور ڈاکٹر نے اس سے کہا ہو, اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہو. محض دوا کا استعمال ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ پرہیز کرنا, کتنی پیاری مثال میں نے آپ کے سامنے, بلکہ ان چیزوں کا چھوڑ دینا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, ڈاکٹر نے جو منع کیا. تو اسی طرح یہی حال اس روحانی علاج کا ہے. روحانی علاج قرآن و سنت کی دعائیں باطنی و ظاہری ہر طرح کے امراض کے لیے اس وقت مفید و مؤثر ہوگی جب ان کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استطاعت بھی مریض میں موجود ہو, اور پرہیز و احتیاط ان تمام تقاضوں کو بھی پورا کرے جو اس راہ میں ناگریز ہو, قابل قبول نہ ہو. اگر دعا کے آداب و شرائط کی پابندی ہی نہ کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہاں ہم دعا کے آداب و شرائط اور ان کے اوقات اور مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس عمل کو تہ دل سے کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے شرائط قبولیت, دعا کے قبولیت کی شرائط کیا کیا ہوں گی؟ پہلی شرط تو اکل حرام سے اجتناب کرنا. حرام مال کھانے سے جو شخص نہیں بچتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں. جیسے دعا کی قبولیت میں آدمی کی کمائی کو بہت اہمیت حاصل ہے. جیسے الداعی کا ذریعہ معاش حلال ہے, یہ وہ کنجی ہے جس کے بغیر دعا کا تالا کھل ہی نہیں سکتا. حرام خور اگرچہ کعبے میں بھی دعا کرے تو وہ قبول نہیں ہوتی. چنانچہ صحیح مسلم میں کیا فرمایا, حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ خوب پاک اور صاف ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے, اس لیے پاک چیزوں کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی انہی باتوں کا حکم دیا ہے کہ جن کا نبیوں کو حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ کا نبیوں کے لیے کیا فرمان تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولوں کیا کرو, کھاؤ اچھی اور پاک حلال چیزیں اور نیک عمل کرو, تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے خوب میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں ان میں سے اچھی پاک حلال چیزیں کھاؤ. اس طرح کی بہت سی آیتیں ہمیں قرآن حدیث سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے, دوسری چیز جو شرط ہے دعا کے لیے, پہلی چیز تو اکل حرام سے پرہیز کرنا, اور دوسری چیز جو شرط ہے وہ ہے خلوص کامل و حضور قلب ہونا, دل کا خلوص اور دل کا حاضر ہونا اللہ کے سامنے. قبولیت دعا کی یہ دوسری شرط ہے کہ داعی جب دعا کرے تو دل اخلاص, انابت, حضور قلب اور سوز و یقین سے معمور, یقین اس کے سامنے ہو, صرف اللہ وحدہ لا شریک کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو, غیر کا خیال بالکل نہ ہو, کیونکہ دعا فقط اسی کی نہ
اسی کے نام نہیں کہ 2-4 باتیں یاد کر لیں، اسی کا نام نہیں ہے دعا. اور نمازوں کے بعد ان کو صرف زبان سے یاد کر لیں، یہ دعا نہیں ہے. سبق کی طرح پڑھ لیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے محض دعا، یہ دعا کی نقل ہے. صرف آپ نقل کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ختم. 4 دعائیں کریں، دعا ختم. نہ اس میں دل حاضر، نہ دماغ حاضر، نہ اخلاص حاضر، اور نہ ہی نیت حاضر. نہیں ہوگا، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کرنا. جس طرح حاکم کے یہاں درخواست دیتے ہیں، کم از کم دعا اس طرح کرنا چاہیے کہ درخواست دیتے وقت آنکھیں بھی اس کی طرف لگی ہوئی ہو، دل بھی حماتن ادھر ہی لگا ہوا. صورت بھی عاجزوں کی طرح بنانی چاہیے. اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا تو ایسے گفتگو کرتے اور اپنی عارضی منظور کروانے کے لیے پرواز لگاتے ہیں. ہاں، اور اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پوری امید ہے. جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو ہماری صورت بھی بدل جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا یعنی پورا زور و شور، پرواز چڑھ جاتا ہے ہمارا. اور ہماری صورت بھی عاجزوں کی طرح ہو جاتی ہے، اور ہم ان سے ایک یقین میں دعا کرتے ہیں، یعنی مانگتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے التجا و دعا کرتے وقت بھی دل و دماغ اسی کی طرف ہو اور پورے خلوص سے دعا مانگی جائے، کیونکہ دوسری عبادت کی طرح ہی دعا و التجا میں بھی خلوص اہم ترین شرط ہے، جس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کیا فرمایا؟ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے خالص دعا کریں گے. پھر فرمایا هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یعنی یہ اخلاص ہے، اخلاص کی دلیل ہے کہ آپ خالص دل سے اللہ سے دعا کریں اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ہم اس سے مانگیں. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه غافل الله. یعنی اللہ کو پکارو جبکہ تمہیں قبولیت کا مکمل یقین ہو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل اور لاپرواہ ہو، ہرگز قبول نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہو گئی، یعنی دل کو اور اپنے اخلاص کو اللہ کے لیے جمائے رکھیں. تیسری چیز فرائض کی ادائیگی اور کبائر سے اجتناب. قبولیت کی دعا کی شرائط میں سے تیسری شرط فرائض واجبات کی ادائیگی بھی ہے، کیونکہ ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ترک کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا مجرم ہو جاتا ہے اور مبغوض یعنی غصے، اللہ تعالیٰ کے غصے کے قابل ہو جاتا ہے. اس لیے فرائض واجبات کے ساتھ فواحش و کبائر سے بھی رکنا چاہیے. شراب نوشی جیسے جرائم ہے وہ آثام ہے، جیسے شراب نوشی، حسد و کینہ، غرور و تکبر، اور غیبت و چغلی، مکر و فریب، جھوٹ، خطارے میں، اور دیگر کبائر سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ایک حد تک بہت ضروری ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں ان کی مذمت و برائی کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اور اگر ان میں سے ہر کسی کی مذمت پر مشتمل آیات و احادیث کو میں بیان کروں آپ کے سامنے تو وقت چلا جاتا جائے گا. اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرنا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں. اور آداب کیا ہوں گے؟ دعا کی قبولیت کی جس طرح چند شرطیں ہیں، اسی طرح اس کے کچھ آداب بھی ہیں جو قبولیت دعا کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں. اور وہ آداب کیا ہے؟ ایک تو طہارت و وضو،
واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ لوگ پاک و صاف رہے، کیونکہ دعا کرنے والا باوضو، کیونکہ طہارت و پاکیزگی شریعت کی نظر میں یعنی جہاں تک نماز و تلاوت کے لیے لازمی ہے، وہی یہ خود بھی بہت پسندیدہ اور مطلوب صفت ہے، ایک صفت ہے۔ پاک صاف رہنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اس لیے پاک و صاف رہنا ایک شرط ہے اور یہ عبادت بھی ہے، کیونکہ عبادت کے لیے اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پاک صاف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، الدعاء هو العبادۃ، تو عبادت افضل العبادہ الدعاء بھی کہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میں یہ کریں گے۔ قبلہ استقبال قبلہ بھی کرنا دوسری شرط، دوسرا ادب کیا ہے کہ ہم قبلہ طرف روح ہو کر دعا کریں، کیونکہ دعا مجانا اللہ اکبر بسم اللہ، دعا کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا منہ کرنا بھی ایک مستحب عمل ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے نماز کے لیے قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرتے وقت بھی اپنا مطلب رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا، کئی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان لکل شیء سیدا وان السید المجالس قبالۃ القبلہ، یعنی ہر چیز کا کوئی سردار ہوتا ہے اور مجلس کی سردار جہت قبلہ ہے۔ استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلۃ فی الدعاء استسقاء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی جو دعا ہوتی ہے اس میں کیا کیے، اپنا رخ قبلے کی طرف کیے اور دعا فرمائی، تو اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم دعا قبلہ رخ ہو کر کہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن، بدر کے غزوہ بدر میں کیا کیے تھے، دعا واستقبل القبلۃ فی دعائہ یوم بدر، کیا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر بھی دعا کرتے وقت اپنے رخ کو کیا کرے، قبلہ کی طرف کر لیے، اس وجہ سے۔ اور تیسرا جو ادب ہے وہ ہے دعا دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا، یعنی اوپر تک اٹھانا، دعا کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر تقریباً چہرے یا کاندھوں کے برابر تک اٹھایا جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ دیکھیے مستحب عمل ہے، ہم یعنی ہاتھ نیچے رکھے بھی نہیں مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے، جیسے فقیر کسی دروازے پر کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے اور اپنا ہاتھ کیا کرتا ہے، خیرات لینے کے لیے آگے بڑھاتا ہے، اوپر کرتا ہے، اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ خیرات کے لیے بڑھاتا، اسی طرح بڑھانا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میں نے درج کیا، وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے راویہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستح الی الآخر، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ حیادار ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اپنے بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی و نامراد واپس لوٹا دیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا التجا کے وقت ہاتھ کا اٹھانا سنت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اوپر نہیں اٹھاتے تھے سوائے دعا استسقاء کے۔ یہ اس حدیث سے مطلقاً ہاتھ اٹھانے کے نفی مراد نہیں، بلکہ رفع الیدین فی الاستسقاء کی طرف مبالغہ کرنے کی نفی مراد ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور نہیں اٹھائیں گے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن افضل عمل اٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، چوتھی شرط، چوتھا ادب کہ دعا کے لیے ہاتھ اس انداز سے اٹھائے جائیں کہ ہاتھوں کی پشت قبلے کی طرف ہو، پشت اور اس کا اندرونی حصہ اپنے چہرے کی طرف ہو، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں
چہرے کے سامنے ہو۔ اس سلسلے میں بھی حضرت مالک بن یسار نے مروی کی ہے ایک حدیث کہ اذا سألتم اللہ عز وجل فاسألوه ببطون الی الآخر، تو جب تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنی ہتھیلیوں سے مانگو، ہتھیلیوں کی پشت سے نہ مانگو، ہتھیلیوں سے مانگو، ہتھیلیوں کی پشت سے نہ مانگو۔ تو پشت سے ہم ہتھیلیوں کی پشت سے دعا نہیں کریں گے، یعنی پلٹا کر۔ اور دعا کر کر اور انہی الفاظ کی ایک اور حدیث ہے، پلیز اپنے مائکس بند کر لیں جس کے بھی مائک کھلے ہوئے ہیں۔ میں حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہے کہ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، اور پھر ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لو۔ لیکن چہرے پر ہاتھ پھیرنے والے حصے کا انتہائی ضعیف عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی بہت سے عبدالسلام نے لکھا ہے، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ ہاتھ کو منہ پر پھیرنا یہ دعا کا حصہ نہیں ہے۔ لا یمسح وجہہ الا جاہلا، چہرے پر ہاتھ صرف جاہل ہی پھیرتا ہے۔ غرض چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے موضوع احادیث آگے چل کر قدر تفصیل سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ دیکھیے، ہاتھ چہرے پر پھیرنا یہ افضل عمل نہیں ہے، آپ چہرے پر ہاتھ نہیں پھیریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے دعا کی ابتدا کرنا چاہیے، یہ 5واں عمل ہے۔ اللہ اکبر، اپنے مائکس بند رکھیں پلیز۔ 5واں عمل کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے دعا کی ابتدا کریں۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے، کیونکہ اسی طرح کے بہت سارے احادیث ہم کو ملتے ہیں کہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم لا يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم لا يدعو بعد ما شاء۔ کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور پھر اپنے لیے جو دعا مانگنا چاہے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جانے تک ہر دعا رکی رہتی ہے۔ جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے دعا قبول نہیں ہوگی، رکی رہتی ہے، انتظار کرتی ہے، اور جب آپ درود پڑھ لیں گے تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو دعا میں درود پڑھنا ضروری ہے، لیکن جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری دعا قبول کر، یہاں پر ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہم ادا نہیں کریں گے، صرف دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا شروع کرنا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھنا، اور اس کے بعد آپ اللہ کی تعریف کریں اپنے الفاظ میں، پھر آپ دعا کریں، خود اپنے لیے سب سے پہلے کریں گے۔ توبہ و استغفار کرنا، چھٹا ادب کیا ہے؟ توبہ کرنا اور گناہ کا اقرار کرنا۔ جیسے بندے اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر کے توبہ و استغفار کریں اور اپنے رب سے عہد یہ بھی کرے کہ آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو اس کی مطلب دلیل حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے بھی ملتی ہے۔ وَظُنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ جو آیت ہے اس میں بھی فرماتے ہیں انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر بھی دیکھیے ہم کو یہ وہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم کہہ رہے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو کیا مظلوم قرار دے رہے اللہ کے سامنے۔
مظلوم قرار دے رہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں، اللہ میں گناہگار ہوں، بس تو مجھے معاف کر. اس طرح کے الفاظ ہم ادا کریں گے. پھر فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایسے جب دعا کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا، میں نے تمہاری دعا کو سن لی. تو اس طرح ہم پہلے اپنے گناہوں کا ارتکاب کریں گے، پھر اس پر شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، اور ندامت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو قبول ہوں گے. پھر اس کے بعد ساتواں ادب جو ہوتا ہے وہ ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ لینا. جیسا کہ غار میں 3 آدمی چھپے ہوئے تھے، یہ انتہائی مطلب مشہور حدیث ہے، سب کو پتہ ہی ہوگی یہ واقعہ کہ 3 آدمی غار میں یعنی بند ہو گئے تھے. پھر انہوں نے اپنی اپنی خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ عمل کر چکے ہیں، جو عمل آپ خلوص نیت سے اللہ کے لیے کر چکے ہیں، تو آپ جب کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو اس عمل کو آپ ریفرنس بنا کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے طوفان و بارش ہے، آندھی چل رہی ہے، اچانک پہاڑ کا گڑگڑانا، اس طرح جو بھی آپ پر مطلب مصیبت آئے تو آپ وہ ان مصیبتوں کے وقت کیا کریں گے، اپنے اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کر سکتے ہیں. جیسے کہ وہ خالص تین لوگوں کا واقعہ جو ہے اس میں شامل ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے وہ برے اعمال چھوڑ دیے تھے، تو اس کی رضامندی کو پکڑتے ہوئے اللہ اپنے مائکس بند رکھے پلیز. سسٹر ہانیہ جی. تو ایسا کرنا دعا کی قبولیت کا بہت اہم عمل ہے یہ. اور 8واں ادب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پکارنا. جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کی بجائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اس سے جو بھی فریاد و دعا کی جائے گی انشاءاللہ رد نہیں ہوگی اور قبولیت کے اعلیٰ ترین درجے کو پہنچے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کیا فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تم اللہ تعالیٰ. سسٹر ہانیہ پلیز آپ اپنا مائک بند رکھیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، لہٰذا ان ناموں سے ہی اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے. اور جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے، جیسے دعا میں آپ اللہ کی تعریف کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ القدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، القادر ہے، اس کے صفات جو ہے قادر ہے، الغفار ہے، غفور ہے، اور شکور ہے، شکر گزار. یعنی یہ اس طرح جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ان ناموں کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کیونکہ تعریف کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا یہ بہت اچھا ادب ہے، یاد رکھیے. جیسے میں دنیاوی مثال بھی دوں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ تو ایسا ہے جس کو ہم دنیاوی مثالیں دے بھی نہیں سکتے. لیکن آپ کی سمجھ کے لیے میں ایک مثال دوں. آپ کو اگر کسی سے کچھ حاصل کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں نا. مطلب یہ ایک ادب ہوتا ہے، انسانی ادب ہوتا ہے، یہ ایک انسان کی فطرت میں وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ تو تعریف کے اور بھی قابل ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ غنی جو کہا گیا غنی ہے، یعنی کوئی چیز اس کی محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج. اللہ اکبر. ہر چیز اس کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو اس وجہ سے ہم اسے غنی سمجھتے ہوئے ہی، مستغنا سمجھتے ہوئے ہی ہم اس سے دعا کریں گے، اور اس کو یہ سمجھیں گے کہ اللہ دینے والا ہے، القدیر ہے، القدیر ہے، القدیر ہے. جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، اس کے قادر ہونے کی آپ نے تکذیب کر دی. اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کی تو اللہ کے جو نام اور اس کے صفات ہیں نا، اس کی آپ نے تکذیب کی. تکذیب تو چھوڑیے، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہاں پر شرک کیا. کیونکہ اللہ قادر ہے لیکن آپ اسے قادر نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ ہر چیز دینے کے پر قادر ہے لیکن آپ اسے قادر نہیں سمجھ رہے. قادر دوسروں کو سمجھ رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کھانا روٹی دینے پر قادر ہے، لیکن ہم
کہیں اور جاتے ہیں، جیسے مطلب تلنگانہ میں ایک ہے نلور، یہ وہ جو بھی ہے، تو وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں، روٹی دینے والے بابا اس سے مانگتے ہیں. کیوں؟ آپ نے اللہ کو قادر نہیں سمجھا، اللہ روٹی دینے پر قادر نہیں ہے آپ کو. تو ہم نے یہاں پر اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ شرک کیا. تو لہٰذا اللہ کے اسماء و صفات کو ہم دل سے تسلیم کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی توحید پر عمل بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ناموں کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں گے تو دعا قابل قبول ہوگی. یہ ہو گئی آٹھواں ادب. نواں ادب، پہلے اپنے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی پہلے جو انبیاء کی سنت سے ہمیں ملتی ہے سنت وہ یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پہلے کیا کیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اپنے لیے دعا کیے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی کیا کیے، رب اغفر لی ولوالدی، پہلے اپنے لیے دعا کیے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے. تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم خود اپنے لیے پہلے دعا کریں، اس کے بعد دوسروں کے لیے. کان اذا دعا بدع بنفسه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، کہتے ہیں اور اس کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی کریم کان اذا دعا بدع لنفسه بنفسه، کہ تم جب دعا شروع کرو تو اپنے لیے دعا کرو. اور جامع دعا کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے جامع قسم کی دعا کریں، یعنی یہ 10واں ادب ہے. یعنی جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، اور ان الفاظ میں دین و دنیا کی بھلائی آ جائیں، جسے جامع دعائیں کرنا پسند ہے. اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جامع دعاؤں کو پسند، اللہ تعالیٰ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے ہیں اور ان کے ماں سوا سب کو چھوڑ دیتے ہیں. مخفی طریقے سے دعا کرنا، 11واں ادب، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. دیکھیے اللہ کے نزدیک ہم دعائیں صرف اس لیے کریں کہ ہم اپنے لیے دعا کریں اور اپنی ذات کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اور اپنے آپ کے سدھار کے لیے، ہدایت کے لیے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مخفی دعا کریں، چھپ کر اللہ سے آہستہ آہستہ کرنی چاہیے، کیونکہ آہستہ دعا کرنے میں بنسبت بلند آواز سے دعا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور دعا میں عاجزی و انکساری ہونا چاہیے. ریاکاری، دکھلاوا، آپ دعا بھی اللہ سے کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں دوسروں کو، تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دکھلاوا اور ریاکاری نہ کریں، اور اس کا خدشہ نہیں ہوتا. اگر اس کا خدشہ نہیں ہے تو آپ پھر اجتماعی دعا بھی کر سکتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت میں 55 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا، تم پکارو اپنے رب کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدگی کے ساتھ پکارو. پوشیدہ ہماری دعائیں اللہ رب العزت قبول کر دیتا ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذ نادى ربه نداء خفیا، کیونکہ ان کی دعا ایسی ہوتی تھی جو چپکے ہوتی تھی، وہ چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اللہ کو مانگا کرتے تھے. اور دعا کے کلمات کو یعنی بار بار مانگنا، جیسے جہنم کے عذاب سے رزق کی طلب ہم کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ دعا کرنا مستحب عمل ہے. جیسے اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اس طرح 3 دفعہ ہم مانگیں گے. 3 دفعہ، کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا 3 مرتبہ اگر وہ جنت مانگ لے تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دیتے ہیں، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو اسے جہنم سے پناہ مل جاتی ہے اس طرح. اور 13واں ادب جو ہے وہ ہے کثرت سے دعائیں مانگنا، یہ مستحب عمل ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اسے پکاریں، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیں تو اس پر جو مصیبت آتی ہے وہ بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہم سر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے.
تو یہ غلط طریقہ ہے. آفت آنے پر پکارنا، اس کے بعد بھول جانا، یہ غلط طریقہ ہے. اس لیے ہم کو کثرت سے دعا مانگنا چاہیے. اس کا مطلب بھی یہی ہے اس آیت کا کہ مجبوری و تنگ دستی میں تو سبھی لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھ لیتے ہیں، کیونکہ منافق بھی تھے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے مصیبت کے وقت. اور فرعون تک تھا کافر، وہ بھی اللہ سے دعا کرتا تھا. کب کیا تھا؟ کب؟ جب وہ غرق ہو رہا تھا. تو مصیبت کے وقت اور عین مرنے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. مسنون الفاظ سے دعا کرنا بھی مستحب ہے. معصیت اور گناہ اور خطا رحمی کی دعا نہ کریں، یعنی گناہ کے کاموں کے لیے ہم دعا نہ کریں. اللہ میں ان سے رشتہ توڑ دوں گا، مجھے اس میں طاقت دے، اس طرح خطا رحمی کی دعا ہم نہیں کریں گے. معصیت و گناہ کے دعا نہیں کریں گے، یہ ناجائز دعا کہلاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا. اور دعا کی قبولیت کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ یہ 16واں ادب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے وہ 3 اشخاص کے بارے میں، 3 دعا 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو قبول ہو جاتی ہے، یا پھر مصیبتوں کو روک دیتی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ہمیں دیتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بے صبری نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر برے الفاظ نہ کہیں. عسى تکرہوا شیئا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عسى تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو چیز تم پسند کرتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے جو چیز تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو اس لیے جلدی نہ کریں دعا میں، اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا بہت زیادہ مانگنی چاہیے. جنت الفردوس کے لیے ہم دعائیں زیادہ کرنی چاہیے. ہمارا تمام کا تمام جائزہ صرف دنیا پر نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر مظاہرہ آخرت کی طرف ہو، ہماری ہر تڑپ آخرت کی طرف ہو. دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کو ملاحظہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، اس کی رضامندی کو مد نظر رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو جنت دے. کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی جنت کا حاصل کرنا، آخرت میں جنت کا حاصل کرنا ہی میری اور آپ کی اصل کامیابی ہے. تو اس کامیابی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ دعا میں دنیا کے لیے دنیا کی دعا نہ کرے، بلکہ دنیا کی دعا کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں بھی ہم اچھا رہیں گے، تب بھی جا کر ہم آخرت میں بھی اچھا رہ سکتے ہیں. جیسا کہ دعا میں کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر، اور مجھے عذاب قبر سے بچا. اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے رکھ نہیں سک رہی ہوں. صرف میں دعا کی قبولیت کے اوقات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گی انشاءاللہ. اور بہت سارے آداب ہے، جیسے اوقات، ایسے اوقات جس میں دعا قبول ہوتی ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سنتا بھی ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں اور اپنا اثر خوب بتاتی ہیں. جس میں سے بعض اوقات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی، جیسا کہ سجدے کی حالت سجدے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کہتے ہیں سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ تم دعائیں مانگا کرو سجدے میں. فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، یعنی سجدوں میں دعا کرنے کی کوشش کرو، زیادہ قریب ہے کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو جائے. اور ہر رات ایک مخصوص گھڑی میں دعا کرنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. رات کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو دنیا آخرت کے سب جس بھی بھلائی کا آپ اللہ رب العزت سے سوال کریں گے، مسلم بندہ کا
یعنی جو بھی مسلم بندہ ہوگا جب اللہ رب العزت سے اس رات کو دعا کرے گا ہاں تو اسے اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو وقت ہوتا ہے وہ ہے آدھی رات کو۔ آدھی رات بھی قبولیت دعا کا وقت ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی وہ دعا قبول کی جائے، ایسا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اسے عطا کیا جائے، کیا کوئی مبتلا کرب و بلا ہے کہ اس کی مشکل آسان کی جائے، کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے گا کہ جو دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اللہ اکبر جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کو اس وقت لازم پکڑیں۔ استغفر اللہ جی، چوتھا وقت جو ہے وہ رات کا تہائی حصہ، جسے ہم تہجد کے وقت کے نام وقت سے جانتے ہیں۔ قبولیت دعا اور مناجات کا چوتھا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ اور پانچویں چیز، رات کو اچانک بیداری کے وقت بھی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ نیند سے اٹھ جانے پر جو دعا کی جاتی ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ اور چھٹا وقت اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ ساتواں وقت نماز کی تکبیرات کے وقت یعنی اقامت کے وقت، اذان اور اقامت کے وقت کی دعا دو بھی قبول ہوتی ہے۔ اور آٹھواں وقت، ایک تو اذان کے وقت دعا کی جائے، ایک اقامت کے وقت کی جائے، اور آٹھویں چیز جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان کی جائے۔ یہ تمام چیزیں دعا کے قبول ہونے کے وقت ہیں۔ اور نویں چیز، للیلۃ القدر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قابل قبول ہے، رد نہیں کی جاتی۔ میں صرف آپ کے سامنے یعنی بسم اللہ ریفرنسز نہیں رکھ رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے، صرف اوقات بتا دے رہی ہوں، بلکہ ریفرنسز تو بہت زیادہ ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس طرح۔ اور دسواں وقت جو ہے وہ جہاد میں لڑائی کے وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور 11واں جہاد میں صفیں باندھتے وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہیں۔ اور 12واں وقت وہ ہے بارش کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت دعا کرنے کا حکم دیتے تھے اور خود بھی دعا کرتے تھے۔ دو وقتوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور بارش کے دوران۔ اور جمعہ کے دن 13واں وقت، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی حامل ہوتی ہے، اور وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی ہے۔ بہت سارے علماء سے ثابت ہوتی ہے وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی، مغرب سے پہلے کی گھڑی۔ جمعہ کی رات کو دعا کرنا بھی افضل وقت ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعہ کے رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، اس لیے جمعرات کی رات کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ فرض نماز کے بعد یعنی جمعرات کی تہجد کو اس سے استدلال کیا ہے بہت سے محدثین نے۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله. देखिए फर्ज नमाज के बाद भी दुआएं कबूल की जाती है. ये भी मुस्तहब वक्त होगा जो दुआ की कबूलियत का होगा. जौफुल आखिर व दुबुर सलातिल मकतूबा, रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद दुआ को एहतमाम करो. तिलावत कुरान के बाद भी दुआ कबूल की जाती है. नमाजों मुसलमानों के दीनी इज्तिमा के दौरान भी दुआ कबूल की जाती है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फरिश्तों का हुजूम होता है, जो फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, तो उस औक़ात भी हम अपने दिल में भी दुआएं करते रहेंगे. ठीक है. और 18वीं चीज़ है अराफा के दिन की दुआ भी कभी रद्द नहीं होती. आपके सामने मैं बहुत सारी बातें रखने वाली थी, लेकिन वक्त बहुत कम है. सिर्फ मैं औक़ात बताते जा रही हूँ, बस इसके दलाइल आपके सामने नहीं रख रही हूँ क्योंकि वक्त होते जा रहा है. और 19वां वक्त जो है जिसमें दुआ कबूल हो जाती, वो है सहरी का वक्त, क्योंकि कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून. अल्लाह ताला फरमाता है वो रातों को कम ही सोते थे, यानी कौन? जो नेक लोग हैं. फिर वही रात को पिछले पहरों में से उठ उठ कर माफी मांगते थे. कम सोते, फिर रात के पिछले वक्तों में उठकर माफी मांगते थे. और वल मुस्तगफिरीन बिल असहार के नाम से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि सहरी के वक्त जो दुआ आखिरी घड़ों में मगफिरतें मांगते हैं, उनकी फजीलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई है. और 20वां वक्त जो है जब इमाम वाला दौलीन कहे, तो जो शख्स आमीन कहता है, उस वक्त भी दुआ कबूल की जाती है, उसके दुआ गुनाह माफ कर दिए जाते हैं. और मुर्ग के बांग सुनने के वक्त भी दुआ कबूल की जाती है. जैसे जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो उस वक्त अल्लाह ताला से फजल करम की दुआ मांगो, इसलिए कि उस वक्त फरिश्ते को वो क्या करती है, मुर्ग फरिश्ते को देखती है, इस वजह से. और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो औज़ बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि वो शैतान को देखकर आवाज़ निकालता है. इस वजह से मुर्ग बांग दे तो दुआ करनी चाहिए, और जब फरिश्ता अस्तगफिरुल्लाह, और जब गधा बांग दे तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए. और तवाफ के 2 रकातों के बाद भी दुआ करना अफजल वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है. और आब ज़मज़म पीते हुए भी दुआ करना है, क्योंकि इसकी एक लंबी स्टोरी है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की हजर अलैहिस्सलाम की है. और मुस्तजाबुद्दावात लोग, जैसे कि मैंने आपके सामने कहा कि आप मुर्दों से दुआ नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ लोगों की दुआएं अल्लाह ताला उमूमन रद्द नहीं करता, बल्कि फौरी ही कबूल कर लेता है. उनमें से चंद लोग कौन है? वालिदैन की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी रद्द नहीं करता. नेक औलाद की दुआ ये मुस्तजाबुद्दावात है, यानी जिसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नेक औलाद की दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता. मजलूम व मजबूर की दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता. और मुसाफिर की दुआ नहीं रद्द करता, रोज़ेदार की दुआ नहीं रद्द करता. इंशाअल्लाह हम कल से ये खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाएंगे. रोज़ेदार की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता, तो आप और मैं इंशाअल्लाह कसरत से दुआ करेंगे. खुशहाली में बकसरत दुआएं करने वालों की दुआएं भी तंगदस्ती में रद्द नहीं होती, यानी खुशहाली में भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं छोड़ेंगे. उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को, ऐसे शख्स की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को रद्द नहीं करता. बीमार की दुआ को भी रद्द नहीं करता. आयत करीमा पढ़कर दुआ करने वाले की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को रद्द नहीं करता. आयत करीमा क्या? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ये आयत ऐसी है कि इसमें हम क्या करते हैं, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को मज़लूम करार देते हैं और अल्लाह ताला को वाहिद और उसकी तौहीद को हम उजागर करते हैं. इस वजह से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को रद्द नहीं करता. 9वीं और 10वीं चीज़ क्या है? हाकिम आदिल की दुआ अल्लाह ताला कसरत से ज़िक्र करने वाले की दुआ को कबूल करता है. जैसे हाकिम, जो हाकिम है, और आदिल है. आदिल यानी इंसाफ करने वाले बादशाह की भी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता, और जिसकी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता. अज़ान का जवाब देकर दुआ मांगने की दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता, हमेशा इनकी दुआ कबूल होती है. हाजी की दुआ, उम्रा करने वाले की दुआ भी रद्द नहीं होती, और मुजाहिद की दुआ भी रद्द नहीं होती, जो जिहाद कर कर आए.
غازی جسے کہتے ہیں، اور رزق حلال کھانے والے کی دعا بھی اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ اور ایک چیز جو ہم میں عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر مستجاب الدعوات لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ غیر مستجاب الدعوات کیا؟ بچلن غلط عقیدے والے مشرک شخص سے دعا کرانا غلط ہے۔ دوسری چیز، غیر مخلص و غافل دل سے دعا کروانے والا بھی غلط ہے۔ جس کی روزی حلال نہ ہو اس سے دعا کرو بولنا، یعنی ہم کہتے ہیں نا ہماری عادت ہوتی ہے دعا کریے اس طرح، تو وہ الفاظ بھی کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مطلب کہہ سکتے ہیں جس پر ہم کو بھروسہ ہے، یعنی جو مشرک نہیں ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے رکھیں گے، ان سے ہم دعا کروانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، دعا میں یاد رکھو اس طرح کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسروں سے نہیں۔ اور فرائض واجبات دین کا تارک، جو دین کو ترک کرنے والا ہو، فرائض کا تارک ہو، ان سے بھی ہم دعا نہیں کروا سکتے۔ اور پانچویں چیز، بدچلن و بد کردار عورت کا شوہر، یعنی غیر مستجاب الدعوات لوگوں میں سے ہے۔ پانچواں شخص وہ ہے جس کا بیوی کا اخلاق و کردار اور عادت اور اس کے اطوار درست نہیں ہے، اور وہ شخص یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی اصلاح نہ کرے اور تمام بگاڑ کے باوجود بھی اسے اپنے گھر میں بسائے رکھے، ایسے شخص کی دعا بھی، جسے دیوس کہا جاتا ہے، اس کی دعا بھی قابل قبول نہیں ہوتی، تو ہم اس سے دعا نہیں کرائیں گے۔ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان، دیوس اور مردانہ چال ڈھال والی عورت، اس لیے ہم اس سے دعا نہیں کریں گے۔ مالی معاملات میں لاپرواہی برتنے والے بھی مستجاب الدعوات نہیں ہے۔ مال و دولت نااہل لوگوں کے سپرد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں، بس میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم دعائیں اس طرح کریں گے، جتنا ہمیں معلوم ہو گیا اس لحاظ سے ہم کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ پھر کسی موقع محل سے میں آپ کے سامنے اور باتیں رکھنے کی کوشش کروں گی۔ بہت کچھ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی تھی، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے اور ہم کو بھی مستجاب الدعوات بنا دے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ، اور ہماری ہر دعا کو قبول کرے، جنت الفردوس میں ہمیں مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس دعا کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ اپنی دعاؤں کو درست کریں گے اس درس کے بعد، اور اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کریں گے اور کسی غیر اللہ پر جا کر نہیں مانگیں گے، بلکہ دعا کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ ہم سب دعائیں کریں گے انشاءاللہ، اور امید رکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اور آپ میں سے جو صرف اللہ سے مانگتا ہے، صرف اللہ سے مانگتا ہے، کسی کے پاس جس کا ماتھا اللہ کے علاوہ نہیں جھکتا، میری بھی ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ بس مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو اللہ رب العزت جنت الفردوس سے نواز دے، بس انشاءاللہ میری دعا ہے۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے، میرے لیے ایک دعا کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اس دعا کے درس کے بعد میں آپ سے دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ ہم سب کے لیے آپ دعا کریں، ہماری مغفرتوں کے لیے دعا کریں، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، اور جنت ہی ہمارا مقصد ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی دعا کریں، کیونکہ دنیا کے مسائب و مشکلات کے لیے دعا کریں گے تو وہ ختم ہی ہونے والی نہیں۔ ہو سکتا ہے دعا سے ختم ہو جائے، ختم تو نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ انسان کو ہم نے مشکل میں پیدا کیا تو ہم ان مشکلات کی طرف نہیں پڑیں گے، بلکہ ہم ہمارا مقصد حاصل کر لیں گے بس انشاءاللہ العزیز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ میں آپ سبوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اور جو
مسلمان ہیں جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان سبوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اسے نکال دے، اگر ہمارے اندر کبیرہ گناہ بھی ہے تو اللہ اسے بھی نکال دے، اور جو ہمارے اندر صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی مٹا دے، ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے، ہماری اصلاح کر دے، اور ہمارا جو مقصد ہے، مقصد حیات جنت کو حاصل کرنا، ہم تمام کو جنت الفردوس میں موقع عطا کریں، اور شرک سے ہمیں دور دور تک دور کر دیں، اور جہنم کو ہم پر حرام کر دیں۔ آپ تمام کی جائز دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول کرے، اور دین کی سمجھ ہم سب کو عطا کرے، کیونکہ جب دین ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی، ہر چیز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاؤٹس کچھ وعلیکم ہیں؟ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم اکثر بچوں کے دماغ میں یہ ایک کنفیوژن رہتا کہ اگر ہم دعا مانگیں گے کسی ایک کے ذریعے تو ہماری دعا ان کے حد تک محدود ہو جائیں گی، تو ہم آپ کے گروپ کے ذریعے یہ پوچھنا چاہ رہے کہ دعا میں اگر ایک سے زیادہ بھی لوگ شامل ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کے لیے دعا مانگ رہے ان کے حصے میں کم دعا آئیں گی، جبکہ مشترکہ دعا میں بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا واحد دعا میں۔ اس کے بارے میں آپ کیا بول سکتے؟ مطلب اجتماعی دعا اور انفرادی دعا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، جیسے اب ہم دعا مانگ رہے، جیسے اب بچوں کا کنفیوژن کیا ہے، ہمارے پاس جو موسٹلی بچے پوچھتے کہ سمجھو اپن اب دعا مانگے تو اب ایک بچے کے لیے دعا مانگے کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے، ان کو فرسٹ لائے، ان کو میرٹ میں لائے، ان جی کو جی گولڈ۔ جی جی اوکے اوکے۔ اب بچوں کا سوچنا ایسا ہے کہ اگر آپ دادی ایک کے لیے مانگ رہے تو سب کے لیے کیوں مانگ رہے، پھر ہمارے کو کم ملیں گا نا۔ تو ہم ان کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ نہیں بیٹا، اگر سب کے لیے مانگے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک کے حصے میں کم آئے گا، ایک کے حصے میں زیادہ آئے گا، سب کے دل سے مانگی ہوئی دعا سب کے حصے میں۔ جیسے آپ موسٹلی اور ایک بات کیا ہے، جیسے آپ اپن دعا مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے یا ان کو کچھ دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو منگانے سے ایک کو نہیں ملے گا، ایک کو مانگے تو زیادہ ملے گا، سب کو مانگے تو کم ملے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مانگتے ہیں عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بچوں میں جو کنفیوژن ہے اس کے لیے میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھو ہر چیز میں یعنی ہر کسی میں ایک اچھی کوالٹی ایک بری کوالٹی ہوتی ہے نا، مطلب کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نمازی ہیں تو آپ کے لیے نماز کے لیے دعا نہیں کریں گے نا کوئی، آپ آلریڈی ہے، آپ کے لیے وہ دعا تو نہیں کریں گے۔ جو نمازی بچہ نہیں ہے اس کے لیے آپ نماز کے لیے دعا کریں گے، ہے نا؟ مطلب آپ کے اندر جو چیز آپ کو جو چیز کی ضرورت ہے آپ کے لیے وہ چیز کے لیے دعا کریں گے، اور جس چیز کو جو چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ چیز کی دعا کریں گے، اس طرح ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ جی 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 جی، شکریہ۔ کچھ سوالات ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنظیمہ ابھی جو سسٹر سوال کرے نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بولتے نا کہ ہم جب بچوں کو ہم سیرت النبی اگر سنائیں گے یا بچے خود پڑھیں گے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تو ایک ہی بیٹے تھے، جی علیہ السلام دونوں ذریات کے لیے دعا کرے تھے، اینڈ ہاں وسلم پوری امت کے لیے ہر چیز، اس کے لیے بھی بچوں کو بہت ضروری ہے نا یہ چیزیں۔ اب ہم لوگ پتہ چل رہا ہے یہ چیزیں قرآن میں دیکھ رہے، تو اس سے بھی بچوں کے کلیئر ہوتے نا چیزیں کہ ابھی بھی ہم جب بھی اولاد دیکھیے یہاں پر ایک ایک ولد کا مطلب ایک ایک الگ الگ اولاد کے لیے دعا نہیں کری۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریتی جو لفظ ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا وہ پوری اولاد کے لیے تھا، تو کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے دعا، دعا سب کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کرام ہمارے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، انبیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے دلیل بنتی ہے، اس وجہ سے ہم بھی سب کے لیے ہماری پوری اولاد کو نیک بنائے اللہ، اور کچھ چیزیں کسی میں کم ہے تو خاص کر ان کے لیے وہ چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے، ورنہ تو نیک بنانے کے لیے ہم کو ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایسا ہے۔
اور ہم ہر کسی کے لیے دعا کریں گے, صرف میرے آپ کے لیے نہیں, ہمارے گھر والوں کے, ہمارے خاندان کے لیے نہیں, ہر اس شخص کے لیے دعا کریں گے جو دعا کا محتاج ہے, کیونکہ پتہ نہیں کس کی دعا میں کیا اثر ہو, اللہ رب العزت کس کی دعا قبول کریں. اور ایک چیز کیا ہے بولے تو جب ہم دعا کریں تو اس وقت ہم ہر مدفون شخص جو ایمان پر مرا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ہم کسی مدفون شخص کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اسلام پرست ہو, تو اس لیے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور ہماری بھی مغفرت اسی طرح اللہ رب العزت کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ اکبر. آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو پلیز مطلب گروپ میں شیئر کر دینا. جی میں ایک سوال ہے میرے گروپ میں ابھی کوئی کرے جی کہ جی جی رشتہ دار میں جیسا کہ غیر محرم ہے, نندئی ہے یا بہن بھائی ہے, تو انہوں غیر محرم ہو جاتے ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے؟ بالکل کر سکتے, کیونکہ یہ مغفرت کی دعا ہے, اپنا ناجائز طریقے سے نہیں کر رہے. مغفرت کی دعا دنیا کے ہر فرد کے لیے کیا جا سکتا ہے. دنیا کے ہر فرد مغفرت مطلب غیر محرم ہی ہوا نا, سوائے میرے باپ بھائی, مطلب جو بھی محرم ہے اس کے علاوہ ہر کوئی غیر محرم ہوا تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. ہاں, اور ایک سوال ہے گروپ میں وہ آپ کا لنک ڈالی تھی نا, جیسے آپ آیت کریمہ پڑھ کے دعا قبول ہوتی بولے تو یہ لوگ مطلب سسٹرز بول رہے, پھر وہ آیت کریمہ جو مجلس میں پڑھتے وہ غلط کیوں ہے؟ غلط ابھی اس لیے ہے کہ اجتماعی طور پر آیت کریمہ پڑھنا ناجائز قرار دیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پڑھنا وہ ثابت بخش نہیں ہے. ہاں, جی پڑھنا بخشنا, اگر بخش کے بھی نہیں تو پڑھنا بھی ایک ساتھ مل کے ناجائز قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ سنت رسول سے ہمیں نہیں ملتا, بلکہ جی یہ سنت رسول ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کیا کرتے تھے, اس وجہ سے ہم وہ دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جہاں تک حد ہے وہاں تک ہم استعمال کریں گے, حد سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے, کیونکہ دین میں غلو کرنا وہ ناجائز عمل ہے. ٹھیک ہے, اور کسی نے سوال کیا کہ سجدے صرف سجدہ کر کے دعا کر سکتے؟ نہیں, نماز کے سجدے میں ہی آپ دعا کریں گے. آپ کو جب بھی سجدہ کرنا ہو نفل نماز پڑھ کے اس کے سجدے میں دعا کریں گے. ٹھیک, انشاءاللہ جزاک نفلی اللہ میم. نماز. آمین بھیا کی. آپ کی طبیعت ناساز رہنے کے باوجود استاذہ کے لیے خاص دعا کیجیے گا. پتہ ہے آج میم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ناساز ہے, تھوڑی سی چکر آ رہے تھے, پھر بھی ہمارے خاطر اللہ اکبر. نہیں, اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے آپ کو. بہت آمین آمین. سب کو عمل کی توفیق دے بس انشاءاللہ, سب جی کا جی عمل سنور جائے, وہی میرے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ. مستحق ہے آپ دعا کے. میرا نیٹ ورک چلے گیا تھا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک. آمین بھیا کنہ. چلیے میم میٹنگ اینڈ کریں, آپ آرام کریں. جی جی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.